اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میقات کے زمانے میں غیر موجودگی میں عجل اختیار کیا اور اسے رب قرار دیا اور اسے الہ اپنا مانا، اور اس جرم کے نتیجے میں وہ ظالم قرار پائے، یہ ظالمانہ کام کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ باوجود اس عظیم مشرکانہ جرم کے، اس شرک کے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اتخاذ عجل کے بعد تمہیں عفو کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو۔ شکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر نعمتوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ بہت سارے قرآن کے آیات کے اندر انسان کے اعمال لازم قرار دیے ہیں، واجب قرار دیے ہیں، تاکہ انسان شکر بجا لا سکے۔ اور شکر دیگر اہم قرآنی بنیادی اصلی موضوعات کی مانند قرآن کے اصولوں میں سے ہے شکر، یعنی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالات و کیفیات یا جو رویے مقرر فرمائے ہیں اور ان پر تاکید کی ہے، اصرار کیا ہے کہ یہ ہر قیمت پر انسان اپنائے، ان صفات سے متصف ہو اور یہ رویے اپنے سماج کے اندر رائج کرے، ان میں سے ایک اہم شکر ہے۔ لیکن شکر کے بارے میں بھی وہی مشکل ہے جو دیگر قرآنی موضوعات کے متعلق ہے، کہ شکر کی قرآنی تشریح سے پہلے ہم علوم اسلامی و علوم دینیہ کی تشریح سے آشنا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے شکر ان علوم کے اندر جا کر ملاحظہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں شکر سے آگاہ کرتے ہیں۔ جیسے علم اخلاق ہے کہ زیادہ اس کو اخلاقی صفت کے طور پر شکر کو ذکر کیا جاتا ہے، یا اسی طرح علم تصوف میں شکر کو ایک مقام شاکرین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذیل میں روایات ہیں فراوان، وہ ذکر کی جاتی ہیں، اور روایات سے بھی زیادہ اقوال ہیں علماء کے، بزرگان کے، گزشتگان کے شکر کی تفسیر اور تشریح میں۔ اور نتیجہ ان ساری تفسیرات کا اور تشریحات کا یہ ہے کہ شکر ایک سطحی کام بن گیا ہے۔ آج ہر انسان، ہر مسلمان کے ذہن میں شکر کا مفہوم پایا جاتا ہے، بلکہ غیر مسلم کے ذہن میں بھی پایا جاتا ہے، اور ایک جیسا پایا جاتا ہے۔ ہم اردو میں شکر کی جگہ جو لفظ زیادہ رائج ہو گیا ہے، شکر کا متبادل ہے، دیگر زبانوں کے اندر بھی ہے، وہ تھینکس ہے، یعنی شکر کو ہم تھینکس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور مراد اس سے یہ لی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، کسی کی طرف سے ہدیہ، نعمت ہو، مدد ہو، تائید ہو،
کوئی انسان دوسرے انسان کا احترام کرے تو متقابل احساس جو ظاہر کیا جاتا ہے احسان مندی کا اور اس انسان کی تعریف کا اور اس کی مدح کا، وہ شکر کہلاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کو شکر نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے یا آپ کو نعمت کرے، جواباً آپ اس کی تعریف کر دیں، اپنی احسان مندی کا اظہار کریں اور اس کے سامنے اپنے اس کے لیے تکریم یا احترام کے الفاظ ظاہر کریں۔ ایک طرح سے ایک صلہ ہے جو کسی دوسرے انسان کو بھلائی کے طور پر دیا جاتا ہے، کہ عموماً تھینکس جہاں بولا جاتا ہے ایسے ہی مواقع پر ہے کہ جہاں پر کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے حق میں بھلائی کا کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے لیے مددگار ہوتا ہے یا اس کا احترام کرتا ہے، یہ جواباً تعریفی الفاظ ادا کرنا، سراہنا اس کو کہ آپ نے میرے حق میں یہ کام کیا ہے، اس کے جواب میں آپ کی قدردانی کرتا ہوں۔ قدردانی کے الفاظ ادا کرنا یہ تھینکس یا شکر کہلاتا ہے۔ لیکن قرآن کی یہ مراد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے شکر کو انسانی ایک بنیادی عمل و رویہ، زندگی کا ضابطہ قرار دیا ہے، انسانی سماج کا یا انسانی معاشرت کا، اور اظہارات کو اظہار کر کے کسی کی قدردانی کرنا یا اس کے لیے تحسینی الفاظ استعمال کرنا یہ لازمہ شکر ہے، خود شکر نہیں ہے، یہ لغتاً بھی شکر نہیں ہے، اور قرآن کریم نے بھی شکر کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا۔ چونکہ شکر کے مقابلے میں قرآن کریم نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کفر قرینہ بن جاتا ہے شکر کے معنی کے تعین کے لیے، کہ شکر سے قرآن میں جو مراد ہے وہ اس قرینہ خلاف یا قرینہ ضد سے ہم تشخیص دے سکتے ہیں۔ کفر کا معنی پہلے کیا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پنہان کر دینا، دبا دینا، مٹا دینا، مخفی کر دینا، پس پش ڈال دینا، نظر انداز کر دینا، اس کو بروئے کار نہ لانا یا اس کو وہ مقام نہ دینا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ کسی بھی شے کو چھپا دینا، پنہان کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے، اور عملی چیز ہے۔ شکر و کفر اور ایمان علوم کی تشریحات میں قلبی امور بن گئے ہیں، یعنی شکر بھی ایک امر قلبی ہے یا لسانی ہے، اور کفر بھی ایک امر قلبی یا لسانی ہے، جبکہ قرآن کریم نے شکر و کفر و ایمان کو انسانی رویے اور انسانی عمل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی انسان جب عملی طور پر مختلف حقائق اس کے سامنے آتے ہیں، ان حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے یا ان حقائق کو بروئے کار لاتا ہے، ان حقائق کو اپنا لیتا ہے، اخذ کر لیتا ہے، اور جس مد میں اور جس بابت وہ حقائق مقرر کیے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں، اسی جہت میں ان حقائق سے استفادہ کرتا ہے، ان کو کام میں لاتا ہے، اسے کفر کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نظر انداز کر دے، مثلا انسان کے سامنے کوئی ایک راستہ ہو، درست راستہ، اور اس کو نظر انداز کر دے اور اس کے بجائے دوسرا راستہ انسان اختیار کر لے جو نتیجہ دینے والا راستہ نہیں ہے۔ مثلا ہم زمینی راستوں کو ہی مثال لے سکتے ہیں کہ آئے روز ہر انسان کو مختلف راستوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ ان میں سے کچھ راستے درست راستے ہیں، نزدیک ہیں، ہموار ہیں، آسان ہیں، ان کے اوپر سفر آسان ہے، رسائی آسان ہے، لیکن بعض اوقات انسان دیگر اغراض کی وجہ سے، محرکات کے نتیجے میں ان صحیح راستوں کو، آسان راستوں کو، نزدیک اور ہموار راستوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بجائے دشوار راستے، پیچیدہ راستے، دور راستے اختیار کر لیتا ہے۔ اسی کو کفر کہتے ہیں، یہ نظر انداز کر دینا، یہ کفر ہے یہ۔ اور اگر یہ راستہ انسان اختیار کر لے
جو آسان ہے، ہموار ہے، درست راستہ ہے، نزدیک راستہ ہے، یہ شکر ہے، چونکہ ایک حقیقت ہے انسان کو اس نے عکس کیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس انسان نے اس کو نظر انداز کر دیا، چشم پوشی کی ہے، اپنی توجہ سے اس کو دور کر دیا ہے، یہ کفر ہے۔ ممکن ہے زبان سے نہ کچھ بھی کہے انسان، عمل میں کسی حقیقت کو نظر انداز کر دینا یہ کفر ہے۔ عملی طور پر، ذہنی طور پر انسان کی کوئی بھی کیفیت ہو یا زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو، لیکن عملی طور پر کسی حقیقت کو نظر انداز کر دینا یہ قرآن کے نزدیک کفر شمار ہوتا ہے۔ اور شکر اس کے مقابل میں ہے۔ شکر کا مطلب یہ کہ اس حقیقت کو اپنا لینا، لے لینا، اور اس حقیقت کے مطابق اپنا عمل استوار کرنا، اپنے عمل کو منظم کرنا، اپنے عمل کی تنظیم اس طرح سے کرنا کہ وہ حقیقت اس میں شامل رہے اور مد نظر رہے۔ لغت میں شکر زیادہ واضح تر ہے لغت عرب میں، جیسا بارہا لغات قرآن کی تشریح کے لیے کہا جاتا ہے یہ جملہ، اور یہ بنیادی ہے کہ یہ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ سب قرآن کے نزول سے پہلے عرب لغت میں استعمال ہوتے تھے، یعنی لوگ عام بول چال، معمول کی بول چال میں انہی الفاظ سے اپنا ما فی الضمیر ایک دوسرے کو منتقل کرتے تھے، اور یہ الفاظ ان حقائق اور ان وسائل اور ان امور کے بارے میں تھے جو ان کی زندگی میں موجود تھے، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں یا وسائل۔ قرآن کریم نے یہی الفاظ اختیار کیے ہیں، ہدایت کے معانی میں استعمال کیے ہیں، لیکن قرآن نے ان کا معنی بدلا نہیں ہے۔ بنیادی معنی وہی ہے جو اہل لغت، اہل زبان عرب قرآن کے نزول سے پہلے جن معانی میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، قرآن کریم نے انہی معانی کی خاطر ان الفاظ کو اختیار کیا ہے، نہ کہ الفاظ کی وجہ سے ان کو اختیار کیا ہے، معانی کی وجہ سے اختیار کیے ہیں الفاظ۔ چونکہ الفاظ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اہمیت نہیں رکھتے، موضوعیت نہیں رکھتے، الفاظ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ اور ایک بات جو بہت خوبصورت علماء اصول یہ بات کرتے ہیں الفاظ کے متعلق، وہیں کہ ان کا موضوع الفاظ نہیں ہے، لیکن اپنے ذوق کی وجہ سے وہ یا ایک سنت جاری ہو گئی ہے کہ علم اصول فقہ میں علماء الفاظ کے متعلق سب سے زیادہ خوبصورت بات اس موضوع پہ کرتے ہیں۔ بعض اور ابواب بھی بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، لیکن الفاظ کی بات چونکہ مختلف علوم میں زیر بحث ہوتی ہے، جیسے ادبیات میں، ادبیات عرب میں متعدد علوم ہیں کہ مجموعاً 14 علم کہا جاتا ہے، یہ سب عربی الفاظ کے بارے میں ہیں، اس میں علم اصول شامل نہیں ہیں ان 14 علوم میں، ادبی علوم میں۔ علم اصول کا کام ہے فقہ کے لیے مبانی فراہم کرنا، استنباط کے لیے، اجتہاد کے لیے اصول و قواعد بنا کر فقی کو دینا، تاکہ ان کی مدد سے فقی دلیل شرعی سے حکم شرعی اخذ کر سکے۔ اور چونکہ ادلہ شرعیہ میں ایک بڑا مجموعہ یا زیادہ تعداد لفظی ادلہ کی ہے، احکام شرعیہ کے لیے جو ادلہ ہیں جیسے آیات قرآن ہیں اور احادیث ہیں، یہ الفاظ پر مشتمل ہیں، اس لیے ان ادلہ کی خاطر مجتہدین یا علماء اصول پہلے الفاظ میں بحث کرتے ہیں، اور اس میں الفاظ اور معانی کے تعلق کے بارے میں پہلے خوبصورت بحث کرتے ہیں کہ الفاظ کس طرح معانی کے لیے مخصوص قرار دیے جاتے ہیں، اور پھر دوسری خوبصورت بات یہ کرتے ہیں کہ الفاظ معانی کی حکایت کیسے کرتے ہیں، نشاندہی کیسے کرتے ہیں، دلالت کی بات جو بہت گہری اور خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اور تیسری بات الاستعمال کی کرتے ہیں کہ جب لفظ معنی میں استعمال ہوتا ہے تو لفظ کی حیثیت کیا ہوتی ہے وہاں پر،
وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے، اور انہی کی دیکھا دیکھی علماء منطق نے بھی بات کی ہے کہ لفظ کو معنی کا ایک وجود لحاظ کرتے ہیں. جیسے فلسفہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر شے کے کئی وجود ہیں. علماء اصول یا علماء منطق جب وجود میں بحث کرتے ہیں تو فلاسفہ سے زیادہ وجود شمار کرتے ہیں. وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود قطبی، وجود لفظی. یعنی جو ہم لکھتے ہیں کسی شے کا نام، ایک تو وہ خود شے ہے، جیسے پانی جو گلاس میں، جگ میں، حوض میں، نہر میں، دریا میں موجود ہے، مائع، یہ اصل معنی یہ ہے یہ. اور ایک اس کا ذہنی تصور ہے، وہ بھی پانی ہے. اور جو ہم لکھتے ہیں لفظ کتاب کے اوپر، صفحے کے اوپر، یہ کتابت شدہ لفظ مکتوب، یہ بھی پانی ہے. اور جو ہم تلفظ کرتے ہیں، پانی کا لفظ زبان سے کہتے ہیں پانی، یہ بھی ایک پانی ہے، یہ بھی پانی ہے. یہ چاروں وجود پانی کے ہیں. پھر اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چاروں وجود میں فرق کیا ہے. یعنی لفظ و معنی کا اتنا گہرا تعلق ہے آپس میں کہ لفظ اپنی لفظی حیثیت کھو بیٹھتا ہے اور معنی میں فانی ہو جاتا ہے. اس قدر لفظ معنی میں کھو جاتا ہے کہ لفظ کو عین معنی ہی سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ لفظ ہے اور اس کے پیچھے ایک معنی ہے اور ہم لفظ کے ذریعے سے معنی کی حکایت کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ انسان زبان سے ادا کرتا ہے یا کان سے سنتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے گویا یہ معانی زبان سے ادا ہو رہے ہیں اور یہ معانی ہمارے کانوں میں منتقل ہو رہے ہیں، ہم خود معانی کو ہی سن رہے ہیں. یہ لفظ و معنی کے بارے میں بات کی جاتی ہے. خوب اس بنیاد پر دیکھا جائے تو الفاظ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے. الفاظ کا سارا جو فائدہ ہے یا اہمیت ہے وہ معانی کی وجہ سے ہے. خود لفظ بلا معنی، بغیر معنی کے اس کو لفظ ہی شمار نہیں کرتے، وہ استعمال میں ہی نہیں آتا جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو. یہ البتہ ممکن ہے کہ لفظ کا معنی ہو اور وہ ہمیں پتہ نہ ہو، یہ کثرت سے ہوتا ہے. ہم اپنی زبان کے بہت سارے الفاظ کے معانی نہیں جانتے اور دوسری زبانوں کے سرے سے نہیں جانتے. ان کے جتنے الفاظ ہیں معانی کے لیے ہم نہیں جانتے کہ یہ الفاظ کن معانی کی حکایت کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک لفظ بالکل کوئی معنی نہ رکھتا ہو، کوئی بھی معنی کی حکایت نہ کرتا ہو، اس طرح کا لفظ انسانی لغت میں آتا ہی نہیں ہے، انسان اس کو استعمال ہی نہیں کرتا، چونکہ انسان کی غرض الفاظ میں نہیں ہوتی، معانی میں ہوتی ہے. اور معانی کے الفاظ کے ذریعے انسان بیان کرتا ہے، سنتا ہے. اور جب الفاظ معانی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ خود لفظ اپنی حیثیت گم کر بیٹھتا ہے، کھو جاتا ہے اور لفظ کو خود معنی ہی قرار دیا جاتا ہے. لہٰذا کسی جگہ اگر الفاظ اختیار کیے جائیں تو معانی کی وجہ سے ہیں، یعنی اصل وجود معنی کا ہے. معنی نے لباس لفظی پہنا ہے، یہ وجود لفظی یہ معنی ہی ہے ایک طرح سے. بس قرآن کریم نے جب یہ الفاظ اختیار کیے ہیں تو یوں نہیں کہ معانی سے خالی الفاظ اور معانی سے منسلخ الفاظ قرآن نے چنے ہیں لغت عرب سے، اور لغت عرب میں جو معانی تھے وہ سارے ان الفاظ سے خالی کر کے فقط الفاظ بے معنی لے کر پھر ان کو نئے معانی میں قرآن نے استعمال کیا ہے. خب یہ درست تحلیل نہیں ہے اگر کسی کے ذہن میں ہو، کہ عموماً ہوتی ہے اس طرح کی بات ہی ذہن میں ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ لغت کے معانی سے مربوط نہیں ہوتے، قرآن نے ان کو علیحدہ معانی میں استعمال کیا ہے. نہ، قرآن نے لغوی معانی کی وجہ سے ہی یہ لفظ اختیار کیے ہیں. اگر لغت میں یعنی اہل زبان کی زبان پر ان الفاظ کے یہ معانی نہ ہوتے
وہ ان معانی میں ان کو استعمال نہ کرتے تو قرآن نے بھی یہ الفاظ اختیار نہیں کرنے تھے، اس لیے اختیار کیے ہیں کہ عرب ان الفاظ کو انہی معانی میں استعمال کرتے تھے، اس لیے وہ معانی بہت اہمیت رکھتے ہیں قرآن کریم کی مراد کی تشخیص میں، اور قرآن کے ہدایت کے پیغام میں، اور قرآن کی جو رہنما اصول ہیں ان کو سمجھنے کے لیے وہ معانی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ نہیں اہتمام کرتے، یعنی الفاظ کے اصلی معانی، لغوی معانی کو نظر انداز کر کے رائج معانی، سماعی معانی کو کرتے ہیں، وہ قرآن سے خود بھی بہت دور ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہت دور کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل لغوی معانی چھوڑ کر علوم کے معانی قرآن کے اندر درج کر دیتے ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لغت کے معانی کو نظر انداز کر کے اور قرآن کے خاص معانی ہم تشخیص دے رہے ہیں۔ لاشعوری طور پر آپ لغت کے معانی کے بجائے اصطلاحی معانی رکھ رہے ہیں، اور قرآن نے اصطلاحات سے کوئی اقتباس نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصطلاحات نہیں لی، کسی علم کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاح کو قرآن نے نہیں لیا، لغت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو اختیار کیا ہے۔ یعنی قرآن نے اجتناب کیا ہے، چونکہ قرآن کے نزول کے وقت علوم تھے، نہ کہ زمین علوم سے خالی تھی، کوئی علم نہیں تھا، بہت سارے علوم تھے، ہر چند خطہ عرب میں وہ علوم متعارف نہیں تھے، لیکن عرب کے جوار میں جن سرزمینوں سے اہل عرب کا آنا جانا تھا وہ سارے علوم رکھتے تھے، اور علوم کے مراکز تھے، ان کے علماء تھے، اور ان کے اندر علوم رائج تھے اس وقت، بہت سارے علوم، جیسے مثلا فلسفی علوم ہیں، یہ بہت سارے، یہ تو اسلام سے بھی پہلے اور مسیحیت سے بھی پہلے کے علوم ہیں۔ علوم فلسفی، یہ جتنے معروف فلاسفہ ہیں یہ سارے حضرت مسیح کے پہلے آئے تھے، حضرت مسیح کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، یہ پہلے سے آئے تھے اور انہوں نے اتنے گہرے علوم بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جو باقی ممالک تھے، جیسے ایران ہے، اس کے اندر علوم تھے، رائج علوم تھے، شہرت تھی ان علوم کی، یا دیگر جو تہذیبیں تھیں ان کے اندر علوم رائج تھے۔ عرب البتہ علوم سے زیادہ آشنا نہیں تھے اپنی خاص بود و باش کی وجہ سے۔ تو قرآن علوم کی طرف ناظر نہیں ہے، خصوصاً یہ علوم جو قرآن کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج جن علوم سے ہمارا سروکار ہے، جیسے صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، فلاں ہے، یہ قرآن کے بعد کے علوم ہیں، تو ان کی اصطلاح میں تو قطعاً قرآن نے اپنا کوئی معنی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یہ تو بعد از قرآن کے علوم ہیں جو کئی صدیاں بعد پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا ان علوم کی اصطلاح کو قرآن کی تشریح میں استعمال کرنا یہ زیادہ جاہلیت ہے اور زیادہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ جو ابھی ہو رہا ہے اس وقت، جو قرآن کی ترجمے، تشریحات، تفاسیر کرتے ہیں، یہ عموماً علماء ہوتے ہیں، وہ علماء جو صرف علوم پڑھے ہوئے ہیں، اور علوم پڑھ کر پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، اور علوم کا جتنا سرمایہ ہے، مواد ہے، وہ سارا قرآن کے ضمن میں اور قرآن کے ذیل میں درج کر دیتے ہیں۔ جس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے وہ سائنس قرآن کی تفسیر میں ذکر کر دیتا ہے، جس نے کلام پڑھا ہوا ہے وہ سارا کلام علم تفسیر میں اور آیات میں ذکر کر دیتا ہے، جس نے فقہ پہلے پڑھ لیا وہ فقہ ساری اس میں درج کر دیتا ہے، جس نے علمی اصول پڑھا ہے، جس نے کوئی اور علم میں تبحر اور مہارت حاصل کی ہے، وہ علم اپنا لا کر قرآن کے ذیل میں ذکر کر کے اس کو تفسیر کا نام دیتا ہے۔ قرآن کی مراد سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن سے پہلے کے معانی کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ قرآن کے بعد جو معانی لوگوں نے اختیار کیے ہیں، علوم نے تاسیس کیے ہیں، یا علوم کی وجہ سے جن کا رواج پڑا ہے، انہیں ہم نے قرآن کی تفسیر میں بنیاد قرار نہیں دینا۔ یہ بنیادی ضابطہ ہے، بس اس ضابطے کی روشنی میں ہم شکر کا معنی
قرآنی معنی لیں کہ قرآن نے یہ لفظ شکر کس کے لیے استعمال کیا ہے۔ آیا یہی احسان مندی ظاہر کرنے کے لیے بلائی کے وقت تھینکس کے معنی میں قرآن نے شکر کو استعمال کیا ہے؟ نہ، چونکہ عرب اس معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے لفظ شکر، تھینکس کے معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ تحسین کے الفاظ عرب میں علیحدہ ہیں، یعنی کسی کو سراہنا ہو، کسی کے لیے تحسین کے الفاظ استعمال کرنے ہو، احسان مندی کسی کی ظاہر کرنی ہو، کسی کے سامنے عاجزی ظاہر کرنی ہو، یا کسی کو زبانی طور پر تعریف و مدح کرنی ہو، اس کے لیے علیحدہ عربی زبان میں الفاظ موجود ہیں۔ شکر کے ذریعے یہ کام نہیں کرتے۔ یہ بعد میں شکر کا معنی بنا ہے کہ جیسے شکر اور حمد میں ایک زیادہ بحث جو تمام مفسرین نے، تمام علماء تفسیر نے کی ہے، وہ تقابل حمد و شکر ہے، یعنی شکر کو حمد کے معنی میں یا حمد کے قریب کر لے آئے ہیں، چونکہ حمد بھی تعریف ہے، شکر بھی تعریف ہے۔ پھر یہ بات شروع کر دی ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ حمد کسی نعمت کے بغیر تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور شکر کسی نعمت کے بدلے میں تعریف کرنے کو کہتے ہیں۔ خوب، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ شکر تعریف کو کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے، تاکہ یہ تشخیص دیں کہ نعمت کے مقابلے میں تعریف کو یا نعمت کے بغیر تعریف کو کیا کہتے ہیں۔ یہ خود نتیجہ ہے، یعنی دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات پر کہ شکر کا قرآنی معنی اور لغوی معنی نظر انداز کیا گیا ہے، اور علوم نے جو معنی تاسیس کیا ہے، وہ علوم جو بعد از قرآن ہیں، وہ معنی بنیاد قرار دے کر اس کو حمد کے ہم معنی قرار دے کر یا قریب المعنی قرار دے کر پھر زیادہ بحث حمد و شکر کے فرق میں بحث ہوئی ہے۔ جیسا سورہ فاتحہ کے آغاز میں چونکہ حمد سے بات شروع ہوتی ہے، تو وہیں شکر کی بھی تشریح ساتھ ہی شروع کر دیتی ہے، تاکہ کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ چونکہ ہم تعریف کے مقام پر حمد بھی کرتے ہیں، تعریف کے مقام پر شکر بھی کرتے ہیں، تو حامدانہ تعریف کیا ہوتی ہے، شاکرانہ تعریف کیا ہوتی ہے، زیادہ بات یہاں پر چلی جاتی ہے۔ شکر لغت عرب میں، جیسا تمام ائمہ لغت نے بالاتفاق ذکر کیا ہے لغات میں، کہ شکر تعریف کرنے کو نہیں کہتے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اظہار، البتہ صرف اظہار نہیں ہے، بلکہ اظہار اس چیز کا جو پہلے وافر مقدار میں حاصل ہو جائے، وجود میں آ جائے، اور جب زیادہ فراوانی کے ساتھ کسی جگہ پر وہ شے اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے، تو اس کا ظاہر کرنا، اس کو دوسروں کے لیے پیش کرنا، معرض دید میں قرار دینا، اس کو عرب شکر کہتے ہیں۔ اور شکر عرب انسانی رویے میں نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ وہی معانی جن سے ان کو روزانہ کا سروکار ہوتا تھا، جن کا پیدائش لغت میں دخل ہے، انہی کو کہتے تھے۔ مثلا ان کا زیادہ جو سروکار رہتا تھا چند جانوروں سے تھا، ان کا چند درختوں سے تھا، کھجور سے تھا، اور اسی طرح پانی تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتی تھی، اور باقی ساری ان کی تہذیب بھی اور زبان بھی اسی کے گرد گھومتی تھی۔ عرب شکرا اس اونٹنی کو کہتے تھے، انسان کو نہیں کہتے تھے شاکر، کسی انسان کو، اونٹنی کو شکرا کہتے تھے۔ وہ اونٹنی جو دودھ دیتی ہو، چارہ کم کھایا ہو اس نے، لیکن دودھ زیادہ اس کا بن گیا ہو، اور جب دودھ زیادہ بناتی ہے وہ اونٹنی، وہ دودھ اس کے دودھ دانی میں اور تھنوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے دیگر جانور ہیں، مثلا آج جو پالتو جانور ہیں جن سے ہمارا سروکار ہے، اونٹنیوں کو کم لوگوں نے دیکھا ہے، شہریوں نے یا دیگر علاقوں کے لوگوں نے، غیر صحرائی لوگوں نے۔ گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، یہ چیزیں زیادہ دیکھی ہیں۔ آج کل تصویروں میں، میڈیا میں گائے زیادہ دکھائی جاتی ہے، یعنی ایسی نسلیں گائے کی جن کے دودھ دانیاں بہت بڑی ہیں اور ان کے اندر وافر مقدار میں دودھ ہوتا ہے۔
جنہیں عموماً یہ ولایتی نسل کی گائے کہا جاتا ہے، یا بیرون ملک بعض ممالک کے نام سے یہ گائے مشہور ہیں۔ ہماری دیسی گائے جو چر چوک کے دودھ دیتی ہیں، ان کی اتنا دودھ نہیں ہوتا، فراوان نہیں ہوتا۔ یعنی ایک گائے اگر بہت اچھی بھی ہو، دیسی گائے، تو وہ شاید 1 کلو 2 کلو 3 کلو دودھ دیتی ہو۔ لیکن یہ ولایتی گائے جو ابھی علمی تجربات کے نتیجے میں بھی ان کی نسل کی اصلاح کی گئی ہے، یہ ایک وقت میں یہ 20 کلو 30 کلو 50 کلو تک دودھ ایک وقت میں دیتی ہیں، اور پورے دن میں اس سے بھی زیادہ دو دفعہ اگر ان کا دودھ نکالا جائے۔ یہی جانور، ان کو شکرا کہتے ہیں، جو یہ کھاتی اتنا نہیں ہے جتنا دودھ دیتی ہیں، دودھ زیادہ دیتی ہیں۔ کھانا جو کھاتی ہیں، چارہ چرتی ہیں، وہ دوسری دیسی جانور جتنا ہی ہے، لیکن دودھ زیادہ دیتی ہیں۔ خوب، اس زمانے میں یہ گائے تو نہیں تھی، لیکن جانوروں کی قسمیں اور نسلیں مختلف تھیں، اور عربوں کے ہاں گائے سے زیادہ اونٹنیوں کا دودھ ابھی بھی مرغوب ہے، اور اونٹنی ان کی پسندیدہ دودھ دینے والی جانور ہے یا مادہ ہے۔ لہٰذا وہ اس اونٹنی کو خصوصیت کے ساتھ جو زیادہ دودھ دیتی ہے اس کو شکرا کہتے تھے۔ زیادہ دودھ دیتی نہیں، یعنی زیادہ دودھ بناتی ہے۔ چارہ معمول کا کھاتی ہے، چارہ کم کھاتی ہے، لیکن دودھ زیادہ بناتی ہے۔ یہ اس کی نسلی جینیٹک خصوصیت ہے، بعض نسلوں کے اندر ہے۔ یہ کوئی اختیاری نہیں ہے گائے کے لیے کہ وہ خود دودھ اپنے اختیار سے بنائے۔ ان کی نسل کا خاصہ یہ ہے کہ وہ یہ دودھ زیادہ بناتی ہیں۔ ایسی اونٹنیوں کو عرب شکرا کہتے تھے۔ یا کھجوریں، چونکہ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ ایک ہی تنا نکلتا ہے سیدھا، لیکن بعض اوقات جیسا نخلستانوں میں جا کے انسان غور کرے تو کھجور جہاں سے ایک بڑا درخت نکلا ہوا ہے، اس کے دائیں بائیں دائرے کی شکل میں فراوان ٹہنیاں کھجور کی اور بھی نکل آتی ہیں۔ یعنی ایک جھرمٹ پورا ایک ہی بیج سے، ایک ہی جڑ سے کئی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نکل کے وہ بھی دائیں بائیں سے بڑھ کر ممکن ہے 5 ہوں، 6 ہو، 10 ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی کھجور کی نسلوں پر موقوف ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کھجور ہے، ایک پودا اگا ہے، ایک درخت ہے، وہی سیدھا ہوا میں، فضا میں چلا گیا ہے، لیکن بعض اوقات اس کھجور کی جڑوں سے، اس کے تنے سے مزید شاخیں نکل کے ایک پورا جھرمٹ بن جاتا ہے، ایک جھنڈ بن جاتا ہے، جہاں گویا ایک سے زیادہ کھجوریں وہاں نظر آتی ہیں، ایک جنگل سا نظر آتا ہے وہاں پر۔ اس کھجور کو بھی شکرا کہتے تھے وہ، یعنی وہ جو بیج ایک ہے، جہاں سے جڑ ایک ہے، نیچے بنیاد ایک درخت ہے، ایک درخت سے ایک سے زیادہ تنے اگ گئے ہیں، اور وہ بھی اس کے تنے سے اور جڑ سے، نہ اوپر جا کے شاخیں جس کی زیادہ ہوں اس کو نہیں کہتے تھے شکرا، بلکہ جڑ سے جس کی ٹہنیاں زیادہ نکلی ہوں، جس سے تنے مزید نکلے ہوں، اس کو یہ شکرا کہتے تھے یہ۔ اور اسی طرح اور دیگر اشیاء جو ان کے ارد گرد تھیں، ان کے استعمال میں تھیں، اور ان کے اندر یہی خصوصیت پائی جاتی تھی کہ ان کے اندر جو جتنی گنجائش ہے کسی شے کے اندر، اس سے زیادہ مقدار اس گنجائش کے اندر جب پیدا ہو جائے، وہاں پر یہ لفظ شکر استعمال کرتے تھے عرب۔ مثلا ایک پودے، ایک بیج سے ایک شاخ نکل سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ شاخیں نکلیں، یا ایک جانور جو معمول کا دودھ اتنا دیتا ہے اس سے زیادہ دودھ دے، یا اسی طرح دیگر اشیاء جن کے اندر ایک خاص ظرفیت ہے، گنجائش ہے معمول کی، جب اس کے اندر خلاف معمول اس مقدار سے زیادہ شے پیدا ہو جائے طبیعی طور پر، وہاں پر یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور اس کی 2 خصوصیات ہونی چاہیے شکر کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ شے اس مادے سے بھری ہوئی ہو، جیسے دودھ ہے تو تھن اس کا دودھ دانی اونٹنی کی بھری ہوئی ہو،
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وافر مقدار ہے یہ نمایاں بھی ہو، نظر بھی آئے، اس کا وہ اظہار بھی کرے۔ جیسے مثال دی ہے کہ آج کل جو زیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں وہ اظہار بھی کر دیتی ہیں کہ اتنا دودھ جمع ہے ان کی دودھ دانی کے اندر یا ان کے تھنوں کے اندر جمع ہے یہ۔ یا اسی طرح درخت ہیں، باغات ہیں مختلف کھجور کے علاوہ، وہاں پر بھی یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہم اسے پھلوں میں بھی لا سکتے ہیں کہ پھل بظاہر ایک جیسے پھل ہوتے ہیں لیکن بعض پھلوں کے اندر رس، جوس زیادہ ہوتا ہے، کچھ معمول کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل تربوز کا موسم ہے تو اس تربوز کے اندر پانی کی ایک معین مقدار ہوتی ہے، لیکن بعض بیج ایسے ہیں یا بعض زمینیں ایسی ہیں یا بعض نسلیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر معمول سے زیادہ پانی تربوز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یا ایک انار ہے اس کے اندر معمول سے زیادہ دانے پیدا ہو جاتے ہیں، یا ایک مالٹا ہے یا سنترا ہے تو اس کے اندر معمول سے زیادہ رس آ جاتا ہے یا رطوبت آ جاتی ہے، مواد اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ درختوں کے اندر، طبعی چیزوں کے اندر موجود ہے۔ اسی کو عرب لفظ شکر اس کے لیے استعمال کرتے تھے، فراوانی، اور اس فراوانی کا اظہار، نمودار کرنا، اس کو نمایاں کرنا، برملا کر دینا، چھپائی نہیں۔ اس کے بجائے کفر، وہ اونٹنی کفرہ کون سی اونٹنی ہے جو دودھ کم ہے اس کا اور جتنی مقدار ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں کرتی۔ جانور، جن لوگوں کو سروکار ہے جانوروں سے، وہ جانتے ہیں کہ دودھ جب جانور میں بنتا ہے تو بنتے ہی فوراً تھنوں میں نہیں آ جاتا، تھنوں کے پیچھے پہلے دودھ دانی میں یا اس کی رگوں میں پہلے دودھ جمع رہتا ہے، اور خاص چارہ جوئی کی جاتی ہے کہ جانور اپنی رگوں سے جن میں دودھ بنا ہے، جہاں دودھ تشکیل دیا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کے بقول کے وہ ترائب، وہ جانور کے جسم کے اندر موجود نظام، رگیں جن کے اندر یہ مواد غذائی تشکیل پاتا ہے، وہاں سے منتقل ہوتا ہے تھنوں کے اندر۔ عموماً جب جانور اپنا بچہ دیکھتا ہے تو دودھ اتار دیتا ہے، یا جب وقت معین آتا ہے تو دودھ رگوں سے تھنوں میں اتر آتا ہے۔ لیکن بعض جانور ایسے ہیں کہ نہیں اتارتے، ان کا بچہ بھی ان کے سامنے ہو تو دودھ تھنوں سے غائب ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن غائب ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ اور بعض جانور ایسے ہیں جب مالک ان کا دودھ نکالنے جائے تو دودھ چڑھا لیتے ہیں، یعنی دودھ رگوں میں چلا جاتا ہے، تھنوں میں نہیں آتا، اور وہ جتنا جتن کرتا ہے جانور دودھ تھنوں میں نہیں اتارتا۔ یہ معمول کی تقریباً سب کی مشاہدہ ہے جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے ہیں۔ دو قسم کے جانور ہوتے ہیں، وہ جو دودھ چھپا لیتے ہیں اور وہ جو دودھ وافر بھی دیتے ہیں اور ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا جانور پہلے ہی دودھ تھنوں میں اتار کے ایک علامت دے دیتا ہے مالک کو کہ دودھ نکالنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن جو دوسرے جانور ہیں وہ اس دودھ کو پنہان کر لیتے ہیں، ہوتے ہوئے پنہان کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ یہ کفرہ ہیں، اور جو ظاہر کر دیتے ہیں یہ شکرہ ہیں۔ یہی دو معنی قرآن کریم نے لغت سے لیے ہیں ہدایت کے لیے، کہ اب انسان کے لیے یہ معنی، عرب انسانوں میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ حیوانات میں، درختوں میں، طبعی اشیاء میں استعمال کرتے تھے، لیکن خصوصیت یہ تھی ان کے اندر کہ ایک یہ کہ ان کے اندر جو متوقع شے ہے، مادہ ہے، مواد ہے، وہ بھرپور بنے، توقع سے زیادہ بنے، اور دوسرا وہ ظاہر بھی ہو جائے۔ یہ دو چیزیں، خصوصیتیں اس معنی کو تشکیل دیتی تھی۔ قرآن کریم نے یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ خاصیت جو کھجوروں میں ہے، ایک بیج بوتے ہیں تو کئی تنے اگاتی ہے کھجور، یا ایک اونٹنی ہے تو وہ معمول سے زیادہ دودھ بناتی ہے اور ظاہر بھی کر دیتی ہے۔ یہ معنی اصل مطلوب تھا انسان کے لیے، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، جو اس کے اندر پیدائشی طور پر رکھ دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان پیدائشی صلاحیتوں میں بھی شکر کار فرما کرے انسان۔ یہ بھی
شکر کا ایک مرحلہ ہے۔ اور پھر اس پرورش کے دوران انسان کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ساتھ ساتھ اپنے عمر کے لحاظ سے یا وقت کے لحاظ سے یا اپنے پرورشی مرحلے کے لحاظ سے عطا ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی شکر کو لحاظ کیا کہ جو کچھ تمہیں عطا ہوتا ہے وہ شکر کے مرحلے میں چلا جائے، یعنی انسان اس کو بھرپور بنائے، وافر بنائے، اس کو زیادہ مقدار اس کی بنائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ظاہر کرے یعنی جہاں اس کی ضرورت ہے، جیسے اونٹنی اپنا دودھ ظاہر کرتی ہے تو ظاہر یا اپنے بچے کے لیے کرتی ہے یا مالک کے لیے کرتی ہے، جس نے دودھ نکالنا ہے ظاہر اس کے لیے کرتی ہے، یعنی جہاں ضرورت ہے ظاہر کرنے کی، جس کے سامنے ضرورت ہے ظاہر کرنے کی، وہاں ظاہر کرے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں خلقت میں پیدائشی طور پر، اور جو بعد میں پرورش کے دوران، تربیت کے دوران، انسان کو تکامل کے دوران عطا کی ہیں خلقت کے بعد، یہ ساری صلاحیتیں انسان کو بھرپور پروان چڑھانی ہے، ان کو وافر مقدار میں تبدیل کرنا ہے۔ اور دوسرا، جو صلاحیت انسان کی بھرپور ہوتی جائے اس صلاحیت کو ظاہر کرتا جائے انسان، جہاں میدان ہے اس کے ظہور کا یا جو موقع ہے، مرحلہ ہے اس کے ظہور کا، وہاں پر اس کو اظہار کرتا جائے، یہ انسان کا شکر ہے۔ اور اگر یہ نہیں کیا انسان نے، یعنی اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن وہ چھپاتا ہے، پنہان رکھا ہوا ہے، صلاحیتیں جتنی اللہ نے دی تھیں ساری دبا دیں، اس نے ساری مار دیں، ساری ختم کر دیں اپنے وجود کے اندر، یہ کافر انسان ہے۔ لغت کے لحاظ سے یہ کافر انسان ہے، چونکہ اس نے جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، اس نے اس کو بڑھایا بھی نہیں ہے اور اسے اظہار بھی نہیں کیا۔ اظہار آگے بیان کریں گے کہ اظہار صلاحیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام میں لائیں، بروئے کار لائیں۔ چونکہ یہ صلاحیت ہے، یہ توانائی ہے، تو توانائی کا اظہار لفظوں سے نہیں ہوتا، توانائی کا اظہار تصویر سے نہیں ہوتا، توانائی کا اظہار اس موقع پر عمل میں ہوتا ہے جہاں اس توانائی کے صرف کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہاں یہ ظاہر کریں تو یہ شکر ہے۔ اگر یہ توانائی ہے ہی نہیں، مار دی ہے، تو بھی کفر ہے، اور اگر ماری نہیں ہے لیکن ظاہر نہیں کی، موجود ہوتے ہوئے چھپا دیے یہ توانائی اپنی، یہ کفر ہے۔ جیسا کہ ہم بہت ساری چیزیں پنہان رکھتے ہیں، دوسروں سے پنہان رکھتے ہیں، مثلا ہمارے پاس کتنا مال ہے یہ نہیں بتاتے دوسروں کو، یہی لغت میں یہ کفر ہے، دبا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا۔ اپنے اور بہت سارے جو ہمارے پاس ہیں وسائل ہیں، یہ چھپا کے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو کفر ہی کہتے ہیں، یعنی پنہان کرنا، دبا کے رکھنا، چھپا رکھنا، اوجھل کر دینا، دوسروں سے اوجھل کر دینا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ اور جہاں ضرورت ہو وہاں ظاہر کر دینا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی معنی جو عرب اشیاء کے بارے میں یا حیوانات کے بارے میں لحاظ کرتے تھے، انسان کے بارے میں قرآن کریم میں اس کو لحاظ کیا ہے، اور انسان کا رویہ اور انسان کی صلاحیتیں، ان کے اندر شکر کو لحاظ کیا ہے کہ یہ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے، اس کے بعد انسان کی طرف سے اس میں شکر کا مرحلہ آئے گا۔ اللہ نے عطا کرنا ہے، انسان نے شکر کرنا ہے، نہ کہ تھینکس کرنا ہے، یعنی احسان مندی اپنی ظاہر کرنی ہے کہ اے اللہ آپ کی آپ بڑی ذات ہیں کیونکہ آپ نے مجھے یہ چیز دے دی ہے، یہ تھینکس ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ ایک توانائی اللہ نے دے دی ہے، ہم نے وہ توانائی بڑھا دی ہے، اور دوم وہ بڑھا کر اس کو ہم نے ظاہر بھی کر دیا ہے، یعنی کام میں بھی لے آئے ہیں، اب وہ توانائی اپنا نتیجہ بھی دے رہی ہے، جس میدان کے لیے یہ توانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ خوب، اب اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے تحت گزر رہی ہے، اللہ رب ہے، جیسے الہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، اسی طرح اللہ کی ذات رب ہے۔ رب کا معنی یعنی
پرورش دینے والا، اس کو تکامل کے مراحل طے کروانے والی ذات ہے۔ جیسے رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور رزق کا معنی کیا تھا کہ رزق غلے کو نہیں کہتے، کھانے کو نہیں کہتے، یہ اردو میں رزق مترادف ہو گیا ہے غلے کے۔ رزق اس معین مقدار کو کہتے ہیں جو مناسب مقررہ وقت پر وہ چیز جس میں بقا ہے اس شے کی، وہ مناسب معین مقدار میں مناسب وقت میں اس کو پہنچ جائے، یہ رزق کہلاتا ہے۔ مثلا ایک چیز ہے، اس کو اتنی مقدار چاہیے، جیسے مثلا ہم گاڑیاں دیکھ لیں، گاڑیاں ہیں، ان کو چلنے کے لیے پٹرول چاہیے، فیول چاہیے، ایک معین مقدار میں چاہیے، اتنی مقدار اور مناسب وقت پہ چاہیے، جب اس کو ضرورت ہے وہاں پر اس کو یہ چیز مل جائے تو یہ گاڑی کا رزق ہوگا۔ لیکن یہ رزق گاڑی چلانے کے لیے ہے، اصل رزق ہے بقا کے لیے، جو بقا کے لیے ضروری چیز ہو، جس کے بغیر شے کا وجود باقی نہ رہتا ہو، اس کو رزق کہتے ہیں۔ اس کی مقدار اور وقت معین اگر ہو، اس کو رزق کہتے ہیں۔ خوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ رزق سب انسانوں کو دیا، تمام موجودات کو دیا ہے، یعنی ان کی بقا کے لیے جو کچھ ان کو وسائل چاہیے، جو ان کو ذریعہ چاہیے، وہ سارا بر وقت اور مناسب مقدار میں، مقررہ مقدار میں ان کو مہیا کیا ہے۔ یہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان لیتا ہے، لے کر اب انسان کا کام کیا ہے؟ شکر۔ شکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ شکر رزق لے کے بوری گھر میں رکھ کے سارا ذخیرہ کر کے تالا لگا کے اور باہر آ کے تھینکس کہے کہ اللہ شکریہ آپ کا، یا تعریف کر دی کہ آپ بہت عظیم ہستی ہیں، بہت عظیم ذات ہیں کہ آپ نے مجھے یہ دے دیا ہے، جو ہم لفظی طور پر شکر کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے شکر۔ شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے مقدار دی ہے، اس کو آپ نے بڑھانا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، اس کو بھرپور بنانا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو چیز دی ہے وہ قابل اضافہ ہے، وہ جامد نہیں ہے۔ آپ انسان کو دیے اور انسان کو صلاحیتیں دیے، ان ساری چیزوں میں اضافہ کرے۔ مثلا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، ایک مال وراثت میں ملا ہے، کہیں سے بھی ایک معین مقدار میں مال اس کو مل گیا ہے۔ اس مال کا شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ یہ اس مال کو بڑھائے۔ ابھی اگر وراثت میں انسان کو فرض کریں اپنے باپ کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ ملا ہے بیٹے کو، تو بیٹا اس کا شکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدایا شکر تیرا، تعریف ہے تیرے لیے ساری، تو نے میرا باپ مار دیا ہے، اس کا پیسہ مجھے مل گیا، یہ نہیں ہے شکر۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی طرف سے تجھے 10 لاکھ ملا ہے، اور یہ اگر 10 لاکھ ہی رہے تو یہ شکر نہیں ہے۔ اگر یہ کم ہو جائے، 8 لاکھ ہو جائے تو یہ کفر ہے۔ اگر یہ 10 لاکھ غائب ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کدھر گیا ہے، تو یہ کفر ہے۔ شکر یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ اضافہ ہو، یہ 12 لاکھ بنے، یہ 15 لاکھ بنے، یہ 20 لاکھ بنے، یہ بڑھتا جائے مسلسل، اور بڑھ کر کہاں جائے؟ بڑھ کر وہاں جائے جہاں اس مال کی ضرورت ہے، جس کے لیے یہ مال دیا گیا ہے۔ یہ بڑھا ہوا مال، اضافہ کیا ہوا مال، یہ بھرپور مال، یہ وہاں پر ظاہر ہو جائے، یعنی وہاں استعمال میں آ جائے، یہ شاکر انسان ہے۔ ورنہ اگر مال لے اور مال لے کے ضائع کر دے، ساتھ تھینکس بے شک کہتا رہے، یہ کافر ہے۔ یا مال لے اور اسے بڑھا نہ سکے، جتنا ہے اتنا ہی اس نے رکھا ہوا ہے، یہ شاکر انسان نہیں ہے۔ یا مال لے اور بڑھائے لیکن اس کو ظاہر نہ کرے، اس کو اس جگہ استعمال نہ کرے جہاں کے لیے یہ مال تھا، اور اس کو لے کر کسی اور جگہ محفوظ کر دے، یہ کافر انسان ہے، یہ شاکر نہیں ہے۔ اور اسی کو ہم بنیاد قرار دیں تمام وہ باقی نعمتیں یا وسائل یا سہولتیں یا ارزاق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے ہیں، اور اس کی بنیاد پر انسان کو اب شاکر و کافر بننا خود انسان کے اختیار میں ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات میں ہے کہ ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، اب تم یا شاکر بنو گے یا کافر بنو گے، یعنی جو ہم نے دیا ہے یا ضائع کر دو گے، یا اسے پنہان کر دو گے، یا چھپا دو گے اسے، یا اسے ظاہر نہیں کرو گے، بڑھا تو لو گے لیکن ظاہر نہیں کرو گے،
یعنی جس کام کے لیے دیا ہے وہاں پر اس کو استعمال نہیں کرو گے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اس کو ذخیرہ کر دو گے، پنہان کر دو گے، چھپا دو گے ایک جگہ، جس میدان کے لیے یہ کام ہے وہاں سے اس کو الگ کر دو گے۔ یا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، علم کا شکر کیا ہے؟ علم کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو بڑھائے، جتنا علم انسان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اس کو بڑھائیے، یہ پہلا قدم ہے۔ اور کتنا بڑھائے؟ بھرپور بڑھائے، فراوان، جتنا ممکن ہے انسان اپنے علم کو بڑھائیے، یہ شکر کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس علم کو بروئے کار لائے، جس میدان کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ علم انسان کو عطا ہوا ہے اس میں اس سارے کو صرف کر دے انسان، یہ شکر ہے۔ یہ بس شکر قرآن کریم کی اصطلاح میں اور رائج یا علوم کی اصطلاح میں اس کا بہت بڑا فرق ہے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ اگر مبالغہ نہیں، ہم یہ کہیں کہ 180 درجے کے زاویے کا فرق ہے کہ شکر ہم جو رائج معنی ہے کہ لے کر تحسین، زبانی تعریف کر دینا، نعمت دینے والے کی تعریف کر دینا، وسیلہ دینے والے کی تعریف کر دینا، مدد کرنے والے کی زبانی تعریف کر دینے کو ہم شکر کہتے ہیں۔ بے شک نعمت چھپا دی ہو، بے شک نعمت ضائع کر دی ہو، بے شک نعمت کو ہم نے ظاہر بھی نہ کیا ہو، کام میں بھی نہ لائے ہوں، لیکن تھینکس کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ معنی قرآن کا نہیں ہے، یہ معنی عرب لغت کے مطابق بھی نہیں ہے، یہ معنی اصطلاحات ہے علوم کی جو قرآن کے بعد علوم بنائے گئے ہیں، یہ انہوں نے یہ معنی مقرر کیا ہے۔ خوب، اب قرآن کریم نے انسان کے لیے مختلف مواقع شکر کے ذکر کیے ہیں کہ یہ چیزیں ساری آپ کو شکر کے لیے عطا کی گئی ہیں۔ متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں، لگ بھگ تقریباً 70 کے قریب آیات ہیں کہ جہاں پر یہ شکر کا لفظ ہے، جہاں حکم ہے شکر کا، اور جہاں پر شکر کو بعنوان غرض، بعنوان مقصد ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چیز آپ کو شکر کے لیے دی ہے کہ اس کا نتیجہ شکر نکلے گا۔ خوب، سورہ بقرہ میں ہی آیا ذیل میں آنے والی ہے ہماری آیا بعد والی، جہاں پر ایک اور نعمت انہوں نے ذکر، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب تم نے یہ تقاضا کیا کہ ہم اللہ کو جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس وقت صاعقہ نے تمہیں لیا اور تم وہاں ختم ہو گئے، مر گئے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شاکر بنو۔ موت مار دیا، موت کے بعد اٹھایا، کس لیے؟ نہ کہ تھینکس کے لیے اٹھایا، شکر کے لیے اٹھایا، یعنی دوبارہ زندگی کس لیے دی؟ شکر کے لیے، یعنی یہ کہ جو تمہیں موت سے پہلے غفلت کی، کفر کی زندگی گزار رہے تھے، وہ ساری چیزیں نظر انداز کی ہوئی تھیں، حقائق چھپائے ہوئے تھے، نعمتیں چھپائی ہوئی تھیں، وسائل سے دور تھے، اب دوبارہ زندگی دی ہے شکر کے لیے کہ ان میں اضافہ کرو، بڑھاؤ ان کو اور ان کو بروئے کار لاؤ، وہ سارے وسائل اور ساری توانائیاں۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیا 152 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، شکر کرو میرا، نہ کہ شکر کرو میرے لیے، نہ کہ کفر کرو، یہاں تقابل ہے شکر اور کفر کا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیا 172 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، جو کچھ رزق طیب ہم نے دیا ہے شکر کرو اس کا، اللہ کے لیے اس کا شکر کرو۔ آپ شکر یعنی اس میں اضافہ کرو اور اس کو کام میں لاؤ، اس رزق کو جو کچھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ یا اسی طرح آیا 185 میں ماہ رمضان میں اور روزے کے بارے میں ہے،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یعنی یہ سب کچھ بھی شکر کے لیے ہے، یہ رمضان اور اس کا حکم اور اس کے اندر فرقان اور بینات اور روزہ، یہ سب کچھ، اور اس کے اندر یہ سہولت، یہ سب اس لیے ہے کہ شکر لعلکم تشکرون، تاکہ تم شاکر بنو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیا 243 میں ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اکثر لوگ شاکر نہیں ہیں، اکثر لوگ شاکر نہیں ہیں، کافر ہیں، اور یہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں یہ زیادہ پنہان کرتے ہیں۔ انہیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کتنا انہوں نے بڑھایا ہے اور بڑھا کے اس کو کہاں استعمال کیا ہے، چھپایا ہوا ہے، اپنے اکاؤنٹس میں ڈالا ہوا ہے، اپنی نسلوں کو دے دیا ہے، اپنے نام کر دیا ہے، اور ہر چیز اپنے خاندان میں یا اپنے نسلوں میں منحصر قرار دیا۔ تو یہی کفر ہے، شکر نہیں ہے یہ۔ اور متعدد آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کو نتیجہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ آیا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 52 میں بنی اسرائیل کو فرمایا ہے کہ تم نے عجل اختیار کیا، ہم نے معاف کر دیا تمہیں۔ البتہ توبہ کے بعد ہے، بعد میں ذکر آنے والا ہے کہ انہوں نے یوں نہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل نظر انداز کر دیا، عفو نظر انداز کرنا ہے، لیکن مؤاخذے کے بعد، سرزنش کے بعد یا توبیخ کے بعد ان کی سزا معاف کر دی، عذاب معاف کر دیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، یہ عجل پرستی تم نے کی اور ہم نے درگزر کر دیا، نظر انداز کر دیا اس کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شاکر بن سکو۔ یعنی اصل بنی اسرائیل میں جس چیز کی کمی تھی، جو پہلے یعنی اس عجل پرستی سے پہلے بھی ان کے اندر تھی، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے عجل پرستی بھی کی، گسالہ اختیار کیا، اب انہیں موقع اور دیا گیا ہے تاکہ شاکر بن سکو۔ عذاب نہیں دیا، سزا بنتی تھی لیکن نہیں دی، عذاب کے مستحق تھے لیکن نہیں دیا، اور بہت کچھ سرزنش تمہاری کی جا سکتی تھی، توبیخ، لیکن یہ سب کچھ نہیں کیا تاکہ تم شاکر بن سکو۔ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو شکر نہیں تھا اس کی جڑیں ان کی سابقہ زندگی میں تھیں، غلامانہ دور زندگی جو فرعون کے زیر اثر انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نہیں کیا، چونکہ جیسا پہلے عرض کیا ہے کہ محرک اس جرم کا اللہ نے دیکھا کہ محرک کیا ہے، محرک ان کا ضعف ہے، لا شعوری ہے، بے شعوری ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، کم عقلی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کا نتیجہ ہیں؟ یہ غلامانہ زندگی کا نتیجہ ہے، جو فرعون کے نظام ستم میں جس سے نجات کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے، یہ اس زمانے کا، اس تربیت اور اس تعلیم کا نتیجہ ہے کہ فرعونی نظام میں جو نسل پرورش پاتی ہے اس کے اندر یہ ضعف رہ جاتا ہے کہ وہ شاکر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو، اس نسل کو عطا کیا ہوا ہے، جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو توانائیاں ان کو دی ہیں، یہ ان توانائیوں کو بڑھاتے نہیں ہیں، یہ ان توانائیوں کو بروئے کار نہیں لاتے، چونکہ یہ سمجھتے ہیں نسل اندر نسل ان کے اندر جب یہ عمل تکرار ہوا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیدائشی حق، ہمارا نسلی حق غلام رہنا ہے، ملازمت کرنا ہے۔ یہ غلاموں کے اندر نفسیات بن جاتی ہے، ان کی شخصیت سماجی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، یا ان کے سماج و تہذیب کا جز بن جاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ماتحت رہنا ہے، ہم نے دوسروں کے
غلام رہنا ہے، محکوم رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، وہ مخدوم ہیں اور ہم خادم ہیں۔ یہ خادم ہونا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ مثلا ابھی بھی ہم جب دینی جذبات اپنے اظہار کرتے ہیں تو سب سے عالی ترین جو درجہ دینی جذبات کے اظہار کا ہوتا ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ائمہ کے لیے، اہل البیت کے لیے، صحابہ کے لیے، مثلا پاکستانی جب انتہا درجے کا اپنا خضوع ذکر کرتے ہیں تو نوکر کہتے ہیں کہ ہم نوکر ہیں آپ کے۔ یہ کمال کہاں سے انہوں نے لیا ہے؟ یہ غلامانہ دور کا کمال ہے، چونکہ غلامانہ دور میں سب سے بڑا مقام نوکر کا ہی ہوتا ہے، اور نوکر ہی خوشنود کرتا ہے اپنے آقا کو، نوکر ہی نوکری کر کے اپنے مافوق کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ تو یہ غلامانہ اعتقاد ہے، غلامانہ خضوع ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی جگہ نوکر نہیں کہا آپ کو، اللہ نے عبد کہا ہے، یعنی مطیع، اطاعت کرنے والا۔ ہم اپنے شعراء میں دیکھیں، خطیبوں کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، بڑی شخصیات کو، مجتہدین کو دیکھیں، اوج خضوع میں جا کر اطاعت کا کہیں ذکر نہیں کرتے کہ ہم محض اطاعت کرنے والے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کے سامنے محض مطیع ہیں ہم۔ یہ کوئی بھی جذبات میں نہیں اظہار کرتا، سب نوکر اور وہ صفات جو غلامانہ نظام میں پیدا کی جاتی ہیں، نفسیات، اس کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ہم۔ بنی اسرائیل میں یہی کمی تھی، چونکہ جب ایک قوم کو احساس ہو جائے ہم نوکر ہیں تو وہ اپنے اندر صلاحیتیں ہوتے ہوئے بھی ان کو پروان نہیں چڑھاتے، بھرپور نہیں بناتے، ان کے اندر رشد نہیں دیتے، اضافہ نہیں کرتے، اور پھر ان کو ان توانائیوں کو بڑھا کر ظاہر بھی نہیں کرتے، چونکہ ظاہر کرنے کو گستاخی سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے ماتحت رہ کر ان کے وسائل سے استفادہ کرنے کو اپنے لیے سعادت و شرف سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر مثلا آج ہم اپنی پسماندگی کا قرآن کے اصولوں کے مطابق جائزہ لیں کہ ہماری قوم پسماندہ ہے، یعنی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ فخر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے وسائل، دوسروں کی ٹیکنالوجی، دوسروں کے علوم، دوسروں کے بنائی ہوئی چیزیں استعمال کریں، اس میں ہمارا فخر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم خود بنائیں، اس طرف سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم خود بنائیں۔ اپنے لیے آر نہیں سمجھتے کہ دوسرے بنائیں اور ہم استعمال کریں۔ مثلا چائنا بنائے اور ہم استعمال کریں، امریکہ بنائے ہم استعمال کریں، یورپ بنائے ہم استعمال کریں، آر نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ چونکہ ان کے اندر خوی غلامی ہے کہ یہ حق ہی نہیں ہے ہمارا یہ چیزیں بنانے کا، یہ دوسروں کا حق ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ لائسنس لے کر، اجازت لے کر ان کی کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہے۔ ابھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جہاں ان کو پسند نہ ہو بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ انہوں نے بنائی ہے، اور سارے مسلمان، سب مجتہدین، سب رہبر، سب قائدین سب استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب یہ استعمال کرتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف، جب استعمال کرتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، ان کی ہر چیز بلاک کر دیتے ہیں۔ یہاں سے بھی یہ اس طرف نہیں آتے کہ ہم کیوں شکر نہیں کرتے۔ شکر غلام نہیں کر سکتا، چونکہ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو توانائی دی ہے اس کو بڑھاؤ، اور جو توانائی دی ہے اس کو بروئے کار لو۔ غلام میں ارادہ ہی نہیں ہوتا، محکوم میں ارادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار کے ایک پسماندہ ذہنیت بنا کے بیٹھ گئے تھے۔ لہٰذا آپ آگے جو مزید ماجرا بڑھتا ہے آگے، تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم کر دیں گے۔ مثلا کھانے کی ضرورت ہے، موسیٰ سے کہتے ہیں آپ لا کے دیں۔ پینے کی ضرورت ہے، موسیٰ سے کہتے ہیں پانی آپ نکال کے دیں۔ شہر پہ قبضہ ہے ہماری زمین پر، موسیٰ سے کہتے ہیں آپ چھڑا کے دیں، آپ کا رب چھڑا کے دے۔ معمولی کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ پچھلی تربیت کا ان کا
نتیجہ ہے کہ یہ سب آپ کر کے دیں ہمیں۔ یہ پہلے فرعون کرتا تھا، ہم اس کی نوکری کرتے تھے، وہ ہمیں کھانا دیتا تھا، اب نوکری بھی چھوڑوائی، ہماری آزادی دلوائی ہے، تو یہ چیزیں ہم تو نہیں کریں گے، تو آپ کر کے دو ہمیں۔ لہٰذا یہ مطالبات من و سلوہ اور فلاں اور منڈی کی چیزیں اور فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں موسیٰ لا کے دے ہمیں، یہ پسماندہ قوم کی علامت ہے۔ بنیادی ضعف ان کا یہ تھا کہ شاکر نہیں ہیں یہ۔ شاکر یعنی اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہوئی تھیں انہیں بڑھانے کے لیے معتقد نہیں تھے، چونکہ غلام بن چکے ہیں، خادم بن چکے ہیں، اور ذہنی طور پر تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ حق دوسری قوموں کا ہے۔ علمی طور پر کسی قوم کی برتری مان چکے ہیں، ٹیکنالوجی میں کسی اور قوم کی برتری مان چکے ہیں، اسی طرح وسائل میں کسی اور چیز کی برتری مان چکے ہیں، اور زراعت میں کسی کی اور کی برتری مان چکے ہیں، مذہب میں کسی اور قوم کی برتری مان چکے ہیں، علم میں کسی اور قوم کی برتری مان کے اب خود ان کے نوکر اور ان کے مداح اور ان کے ثناخوان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا تمام کمال کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مداحی کریں، ہم دوسروں کی ثناخوانی کریں۔ تو خود شاکر کیوں نہیں بنتے؟ شاکر کا مطلب یہ نہیں کہ جن سے جو لے رہے ہو تھینکس کرتے جاؤ ان کو۔ شاکر کا یہ مطلب ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو بڑھاؤ، اس کو ابھارو، اس کو کشف کرو، اور اس کے اندر فراوانی پیدا کرو، اور پھر اس کو ظاہر کرو اور اس کو بروئے کار لے آؤ۔ جب آپ اپنے اندر موجود صلاحیتیں اور جو اللہ نے وسائل آپ کو دیے ہیں یہ سب ظاہر کرو گے اور ان کو بڑھا لو گے تو یہ آپ کا شکر ہوگا۔ اگر یہ نہیں کیا تو یہ کفر ہے، یہ تھینکس دوسروں کو کرنا یہ کفر ہے۔ یہ اپنی صلاحیتیں دبا کے دوسروں کی تعریفیں کرنا، اپنی توانائیاں ختم کر کے دوسروں کی تعریفیں کرنا، اپنے وسائل پیدا کیے بغیر دوسروں کے وسائل استعمال کر کے ان کی تعریفیں کرنا، یہ کفر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا، صلاحیتیں دبا دیں، نعمتیں وسائل دبا دیے۔ جو اللہ نے دوسروں کو دیا وہ آپ کو بھی دیا ہے۔ وہ شاکر بنے چونکہ انہوں نے اپنی ہر توانائی بڑھا کر اور ظاہر کر دی ہے۔ آج جن کا دنیا پہ قبضہ ہے انہوں نے یہی کام کیا ہے، جتنی ان کے اندر توانائی تھی ساری انہوں نے بڑھائی ہے، اور ساری بڑھا کر اور اس کو استعمال میں لے آئے ہیں، دنیا پر ٹھوس دیا ہے، اس کو اپنی برتری دنیا پر ثابت کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں دیں جس وجہ سے تمہیں برتری ملی۔ وہ برتری کس وجہ سے ملی؟ اس میں سے ایک یہ برتری تھی کہ تم سے غلطیاں ہوتی رہیں لیکن ہم نے تمہیں محو نہیں کیا بلکہ تمہیں زندہ رکھا تاکہ شاکر بنو، اور جب تم شاکر بنے تو تمہاری برتری تھی، لیکن جب شاکر نہیں رہے، جب اپنی توانائیاں نہیں بڑھائیں، جب اپنی توانائیوں کو بروئے کار نہیں لائے تو پھر ذلیل ہوئے، پھر غلام ہوئے۔ اب وہ برتری بنی اسرائیل کی اس کا یہ آغاز ہے، یہ اس کے تمہیدی مرحلہ ہے جس کے لیے یہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو ذہنی طور پر آمادہ کر رہے ہیں کہ ان جرائم سے نکلو، یہ خباثتیں ترک کرو، یہ شرک ترک کرو، عجل پرستی چھوڑو، اور اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہو تاکہ خدا تمہیں وہ برتری اور فضیلت عطا کرے۔